اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، اے اللہ تو بہترین پاک کرنے والا ہے۔ مومنوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، اپنی بعض نگاہیں جھکا کے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم عورت پر ان کی نگاہ نہ پڑے، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے تزکیہ کا باعث ہے۔ تو انہیں کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اندر کے لباس کا بھی خیال رکھو، اس کو میلا کچیلا ہونے سے بچاؤ، داغ دھبا لگنے سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، شرک بدعات خرافات سے اس کو محفوظ کرو، ہر وقت اس کا خیال رکھو۔ اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، یہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا گناہ کے بعد، جرم کے بعد، نافرمانی کے بعد، بدی کرنے کے بعد، تو فرمایا کہ ایک دھبا لگا، دوسرا لگا، تیسرا داغ، چوتھا داغ، حتیٰ کہ پورا دل داغ دار ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو فرمایا پھر حق اور خیر اور شر، حق و باطل، توحید اور شرک، سنت بدعت، نیکی بدی میں تمییز کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ پھر گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر وضاحت کی گئی تھی۔ آخری آیتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ آج اس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کریں گے۔ یہ اس لیے میں ان کا ترجمہ اور تفسیر وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جمعے میں یہ تلاوت کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں اور عیدین میں یہ کیوں تلاوت کرتے تھے، اس میں کیا ہم سے مطلوب اور مقصود ہے، کیا تقاضا یہ کر رہی ہیں، اس میں وہ کون سی خوبیاں اور اہم باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو اس اہم موقع پر خاص کیا۔ تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ابتدا سے، سورت کی ابتدا سے یہاں تک جتنی باتیں آپ نے پڑھی، سنی اور بیان ہوئی، یہ سب پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، آسمانی کتابوں میں، مقدس کتابوں میں موجود تھیں، حتیٰ کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ساری اہم باتیں، یہ سنہری احکام اور اقوال، زرعی اقوال، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے والے صحیفے میں بھی موجود تھیں، وہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی اس میں بھی یہ موجود تھیں۔ سب سے پہلے اللہ نے تو نیکوکار لوگوں کا، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، پھر اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، سیذکر من یخشی، وہ کتاب و سنت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں،
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور کتاب و سنت سے، واعظ و نصیحت سے، خیر کی باتوں سے، جنت اور جہنم کے تذکرے سے وہی لوگ اجتناب کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، الاشقا جو بہت ہی بڑے بدبخت، بدقسمت اور نامراد ہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو کل قیامت کے دن بڑی آگ میں داخل ہوں گے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس جہنم میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں گے، نہ وہ زندہ ہوں گے کہ راحت پائیں، سکون پائیں اور جہنم سے چھوٹ جائیں، اور نہ ان کو موت آئے گی کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں یا ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو نہ وہ زندہ، نہ وہ مردہ، نہ ان کو سکون، راحت، اطمینان، اور نہ عذاب اور تکلیف سے چھوٹ ملے گی۔ کیونکہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ شدید تکلیف، ڈپریشن، ٹینشن، مسائل، مصائب، آلام، ہموم و غموم سے تنگ آ کر وہ اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں کہ جان چھوٹے، یا اگر اس حد تک نہیں جائے گا تو لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ موت ہی دے دے یار، جان ہی چھوٹ جائے۔ تو مر کر وہ سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر! حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک آنے والی زندگی ہے وہ اس سے سخت ہے، وہاں کے امتحان بڑا سخت ہے۔ تو یہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی اس پریشانیوں سے چھوٹ گیا تو شاید قبر میں پکڑا جائے، قبر سے چھوٹ گیا تو حشر میں پکڑا جائے گا، الا ماشاء اللہ جسے اللہ بچا لے۔ ہاں وہ بچائے گا ایمان اور ایمان کی بنیاد پر عمل۔ تو جیسے کہ جہنم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی، تمنا کیا ہوگی کہ موت ہی آ جائے، اور حتیٰ کہ جہنم کے داروغے کو یہ درخواست دیں گے، دہائیاں دیں گے، یا مالکو لیقضی علینا ربک، اے جہنم کے داروغے، اے پیرودار، یار موت ہی دے دے، جان چھوٹ جائے۔ تو لا یموت فیہا ولا یحیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ اس منظر کشی کے بعد ایک فیصلہ کن بات اللہ نے کی ہے کہ کامیاب و کامران کون ہے دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور آخرت میں، ناکام کون لوگ ہیں۔ فرمایا قد، یقیناً پکی بات ہے، 100% افلح، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، فائدے میں رہے، من تزکا، وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، تطہیر کر لی، وہ کامیاب ہیں۔ اس آیت کے دو مفہوم مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک، بعض لوگوں نے یہ ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ زکا یزکی تزکیۃً، زکوٰۃ بھی ہوتا ہے، تزکیہ بھی ہوتا ہے، طہارت بھی ہوتا ہے۔ وذکر اسم ربہ، اور رب کے نام کا ذکر کیا، رب کے نام کو یاد کرتا رہا، یعنی تکبیریں کہتا رہا، فصلی، اور عید کی نماز پڑھی۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے، لیکن ایک مفہوم وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں عام، اور یہی بات درست ہے کہ کامیاب کامران کون ہے۔ ایک معیار ہے میرا اور آپ کا، دنیا والوں کا، ایک معیار ہے میرے اور آپ کے خالق اور مالک کا، جس نے ہمیں پیدا کی ہے، جس نے ہماری مشینری بنائی ہے، جس نے ہماری فطرت بنائی ہے، جس نے ہمارے رگ و ریشے خلق فسوا، پہلے ہی گزرا اس سورت کی ابتدا میں، خلق فسوا۔ ایک معیار ہمارا ہے
کامیابی اور کامرانی کا۔ ایک معیار خالق کائنات مالک ارض و سما کا ہے۔ ہمارا معیار اور دنیا والوں کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ڈگریاں اچھی ہیں، حسن و جوانی ہے، برادری اونچی ہے، سٹیٹس اچھا ہے، بس وہ کامیاب ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور ایک معیار خالق کائنات کا دیا ہوا، وہ کیا ہے؟ سورہ شمس ہے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت، اس کے بعد آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد۔ اس میں اللہ رب العزت نے کوئی تقریباً 11 قسمیں، یعنی اگر اس کو ضمیر کو بھی ملاؤ، والشمسی وضحاہا والقمری وما تلاہا، تو یہ ضمیروں سمیت تقریباً درجن کے قریب قسمیں بنتی ہیں۔ 1 درجن کے قریب خالق کائنات مالک ارض و سما نے قسم اٹھائی ہے۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ نے ایک بات بتلائی، اور آخری قسم کیا ہے؟ شمس قمر، لیل نہار، اور پھر آخر میں وَنَفْسٍ اور وما سواہا۔ یہاں بھی سورہ اعلیٰ میں بھی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ، جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کا جوڑ جوڑ سیٹ کیا ہے، ترتیب سے رکھا ہے، تنظیم اور تنسیق سے رکھا ہے۔ اور وہاں بھی آخری قسم وَنَفْسٍ، اللہ میرا اور آپ کا خالق قسم کھاتا ہے، مجھے قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور انسان کی بناوٹ کی، سجاوٹ کی، اس کی ترتیب اور تنسیق کی۔ سواہا کہ آنکھیں کہاں رکھی، کان کہاں رکھے، زبان کہاں رکھی، دل و دماغ کیسے محفوظ کیے، رگ و ریشے ہیں، کیا خوبصورت انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو انسان کے نفس اور انسان کے نفس کی بناوٹ، سجاوٹ، ترتیب اور تنسیق کی قسم کھا کے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد خالق کائنات مالک ارض و سما نے، جس میں نفس اور اس کی بناوٹ کی قسم بھی کھائی، فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ خوش قسمت ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی کامیاب و کامران میں لوگوں میں سے۔ وقد خواب، یقیناً خواب و خاسر ہو گیا، ناکام و نامراد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہ آلود کر لیا، وہ ناکام و نامراد ہے۔ جس نے گناہوں سے بچا لیا وہ کامیاب۔ وخاب من دساہا، جس نے گناہوں میں ملوث کر لیا، جرائم میں، وہ ناکام و نامراد ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس سے پاک کیا؟ شرک سے، اکبر الکبائر ہے، جو ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ جس خالق نے کائنات بنائی، جس خالق نے اس کو پیدا کیا، جو عدم سے وجود میں لایا، جو اس نے اس کو روزی دی، جو اس کے نفع نقصان کا مالک ہے، جو اس کی موت و حیات کا مالک ہے،
اس رب کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ خود پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ اکبر الکبائر سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، پھر بدعات خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اخلاق رذیلہ سے، عادات سیئہ سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، شر سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تزکیہ کیا چیز ہے یہ میں اس مختصر وقت میں نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے کئی جمعے چاہیے۔ ہمارے ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم دین گزرے ہیں، مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مدینہ یونیورسٹی میں شیخ الحدیث رہے ایک عرصہ تک، وہ تھے گجرانوالہ کے۔ انہوں نے 9 ماہ قد افلح من تزکا پر جمعہ پڑھایا گجرانوالہ میں، 9 مہینے، پھر بھی ختم نہیں ہوا، منتقل ہو گئے کہ کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ تزکیہ نفس ایک اہم ترین موضوع ہے اور سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ کے برگزیدہ نبی، نبیوں کے سردار، 2 بار جبریل علیہ السلام نے آپ کا نفس، دل نکال کر زمزم کے پانی سے سونے کے تست میں رکھ کر دھویا اور حکمتیں بھر کر رکھا۔ وہ نبی جو ہر لحاظ سے پاک صاف برگزیدہ ہستی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، میرے دل کو پاک کر دے۔ اے اللہ تو بہترین پاک کرنے والا ہے، انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ناصر ہے، تو مددگار ہے، تو ہمارا دوست ہے، ممید و معاون ہے۔ ہم تجھ سے تعاون اور مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے نفس کو پاک کر دے۔ اور نفس کے پاک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ جو سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ولکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مومنوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، اپنی بعض نگاہیں جھکا کے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم عورت پر ان کی نگاہ نہ پڑے، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے تزکیہ کا باعث ہے۔ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کی حفاظت، کنٹرول میں رکھنا، ازکیٰ لہم، یہ ان کے تزکیہ کا باعث ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ہاں، مومن عورتوں سے بھی آپ کہہ دو، مومن عورتوں سے اور مومن مردوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مومنوں کو یہی حکم، یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، نگاہوں کی حفاظت کرو تاکہ شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ مومن عورتوں سے بھی یہی کہو، یہی تعلیم دو، یہی حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مرد عورتوں کے لیے تزکیہ کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، یہ نفس پاک ہو جائے گا، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا جب آنکھ پاک ہوگی،
نگاہ میں حیا آئے گا، نگاہ میں غیرت ہوگی. تو نفس پاک اگر نگاہ پاک نہیں ہیں تو انہیں کیا بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا زبانیں کیا بھی دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. تو نگاہ کی حفاظت تزکیہ کا سبب بڑا. نگاہ محفوظ نہیں تو دل محفوظ نہیں، شرمگاہ محفوظ نہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، اے حضرت انسان، سن لو، قد انزلنا علیکم لباسا، یہ لباس میں نے آسمان سے اتار کر آپ کو دیا. یواری سوآتکم، یہ آپ کی ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. وریشا، اور یہ خوبصورتی کا باعث ہے، زیب و زینت کا باعث ہے، تجمل کا باعث ہے. ایک لباس یہ دیا ہے، لباس ظاہری، حسی، نظر آنے والا. اس کے دو فائدے، یہ آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، آپ کے عیب چھپاتا ہے، خامیاں ڈھانپی ہوئی ہیں. وریشن، اور یہ زیب و زینت کے لیے بھی آپ لوگوں نے پہنتے ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اے ابن آدم، میں نے ایک اور لباس اتارا ہے آسمان سے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وہ تقویٰ کا لباس ہے، وہ معنوی لباس ہے، غیر حسی لباس ہے. یہ ظاہری ہے، وہ باطنی ہے، یہ نظر آنے والا، وہ نظر نہ آنے والا. لباس التقویٰ، وہ تقویٰ کا لباس ہے. ذالک خیر، وہ باہر والے لباس سے بہت قیمتی، عمدہ، اہمیت کا حامل اور گوناگوں فوائد کا حامل ہے. وہ لباس التقویٰ میں نے دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے بارہا بیان کی اس مسجد میں، اسی منبر سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خطبہ دیا. ایک طویل حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، سب کتابوں میں ہے. آپ نے درمیان، بلکہ آخر میں آپ نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. لوگوں، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، بے شمار اعضاء ہیں، آنتیں اتنی بڑی رگ و ریشہ ہیں، اتنے بڑے بڑی یہ رگیں ہیں اور وینز ہیں باریک. اگر ان کو آپ پھیلائیں تو دنیا کے ارد گرد آ جائے ایک بندے کی وینز. تو فرمایا کہ یہ ابن آدم میں نے آپ کو عطا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی انسان کے بے شمار اعضاء ہیں، یہ پرزے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر عظیم، وہ فوائد رکھنے والے پرزے ہیں. اپنی جگہ پر سارے ہی اہمیت ہیں، لیکن ایک انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو مانیٹر ہے پورے جسم کا، اور وہ ہے دل. اگر دل سیدھا ہو گیا سارا جسم سیدھا ہو گیا، اگر دل ٹیڑھا ہے سارا جسم ٹیڑھا ہو گیا، فساد آ گیا. دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح، دل میں بگاڑ سارے جسم میں بگاڑ، فساد. الا وہی القلب. پھر آپ نے 3 بار فرمایا الا ان التقویٰ ہا ہونا، الا ان التقویٰ ہا ہونا، الا ان التقویٰ ہا ہونا. لوگوں، تقویٰ یہ جسم کی کھال، پھر آگے اس کے گوشت، پھر اس کے آگے دل، پھر دل کے اندر وہ تقویٰ ہے جو اللہ کو قبول اور منظور ہے. وہ تقویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، جس طرح باہر کا لباس ہے، تقویٰ بھی ایک لباس ہے. ذَلِكَ خیر. یہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا
کہ جیسے ظاہری لباس کو آپ زیب تن کرتے ہو، اس کو محفوظ کرتے رکھتے ہو، آپ جب کسی خاردار راستے سے، جھاڑیوں والے راستے سے گزریں تو دامن سمیٹ کر گزرتے ہو، کیچڑ سے بچاتے ہو، داغ دھبے سے محفوظ رکھتے ہو، میلا کچیلا ہونے سے اس کو تحفظ دیتے ہو، ہر وقت اپنے لباس کی نگہداشت اور نگرانی کرتے ہو، اور اگر آپ کے لباس پہ داغ دھبا لگ جائے، حفاظت کے باوجود، خیال رکھنے کے باوجود، کیچڑ کا کوئی چھینٹ کو پڑ گئی، کوئی کئی جھاڑی اٹک گئی، کہیں سے خراب ہو گیا، تو تم اس کو تزکیہ کرتے ہو، اس کو دھوتے ہو، اور اس کو دھو کے استری کرتے ہو۔ بالکل ایسے ظاہری لباس جو میں نے آپ کو دیا ہے، اندر کے لباس کا بھی خیال رکھو، اس کو میلا کچیلا ہونے سے بچاؤ، داغ دھبا لگنے سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، شرک بدعات خرافات سے اس کو محفوظ کرو، ہر وقت اس کا خیال رکھو۔ اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، یہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ بھی لباس ہے، اس کو بھی صاف رکھو۔ اور اگر لباس التقویٰ، یہ جو نفس ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اگر اس پہ کوئی داغ لگ گیا گناہ کا، کوئی میلا کچیلا ہو گیا، تو پھر اس کو بھی دھو ڈالو، اس کا تزکیہ کرو، دھو اس کو، طہارت کرو، پاک کرو، صاف کرو، اور اس کو پاک صاف کرنے کا طریقہ رجوع اللہ، توبۃ نصوحا۔ کلا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ مطففین میں فرمایا، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، نا، کلا، یہ بہانے ہیں، یہ عذر لنگ ہیں، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل میلے کچیلے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میلے کچیلے ہو گئے، ان کو زنگ لگ چکا ہے۔ اس کا زنگ کیسے اترے گا؟ اس کا زنگ اترے گا توبہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی سنا کر، بخاری مسلم کی، آپ نے فرمایا انسان کا دل صاف شفاف ہے، بالکل شیشے کی طرح، لیکن جب اس پر ایک دھبا، انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ایک دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دوسرا دھبا لگ گیا، توبہ کی، صاف ہو گیا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا گناہ کے بعد، جرم کے بعد، نافرمانی کے بعد، بدی کرنے کے بعد، تو فرمایا کہ ایک دھبا لگا، دوسرا لگا، تیسرا داغ، چوتھا داغ، حتیٰ کہ پورا دل داغ دار ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو فرمایا پھر حق اور خیر اور شر، حق و باطل، توحید اور شرک، سنت بدعت، نیکی بدی میں تمییز کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ پھر ہو گیا کلا بل ران علی نفسہ ہی، تو پھر زنگ آلود ہو گیا۔ جب زنگ آلود ہو گیا دل، تو نورانیت ختم۔ جو دل میں نورانیت ہوتی ہے، جس نورانیت کی وجہ سے انسان حق و باطل میں، خیر و شر میں، نیکی اور بدی میں، توحید اور شرک میں، اور سنت اور بدعت میں تفریق کرتا ہے اور حق کو پہچانتا ہے، وہ مادہ ختم ہو، نورانیت ختم، اندھیرے آگے۔ کلا بل ران علی قلوبہم۔ تو میرے بھائیوں، اس کا تزکیہ پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے، قد ساکولا قلبہ، اس کا دل بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو تزکیہ
یہ بہت اہم ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً کامیاب و کامران ہوگے من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. جزاکم اللہ خیر.